تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے لوگوں کی طرف، انصرف کا مطلب ہے لوگوں کی طرف سے مڑے، قال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم، میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ تم پڑھتے ہو، میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم پڑھتے ہو وراء امامکم، اپنے امام کے پیچھے۔ قال قلنا یا رسول اللہ ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم، یعنی ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا تفعلوا، کہ ایسا مت کیا کرو، الا بام القرآن، مگر سوائے ام القرآن کے، یعنی الحمد شریف کے، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ اب یہ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها الا بأم القرآن، یہ قول ہے عبادہ بن صامت کا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلی بات یہ ہے، اس میں بڑا اضطراب ہے۔ وہی اعلال السنن کے اندر جب دیکھیں گے تو سند کے اعتبار سے بھی اور متن کے اعتبار سے بڑا اضطراب ہے، یہ قابل استدلال ہی نہیں۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو، امام مسلم رحمۃ اللہ جس کو اپنی کتاب میں لیا ہی نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت نے لا تفعلوا تک تو جو ہے وہ تو حدیث اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نقل کیا ہے، لیکن اللہ بأم القرآن چونکہ ان سے وہ ثابت ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو اس کے پیش نظر انہوں نے یہ کہا۔ اس وجہ سے جو ہے یہ اس میں بڑی بات ہے، کیونکہ یہ حدیث جب آتی ہے تو الفاظ اس میں بڑے مختلف آتے ہیں دوسرے راویوں سے، اور اسی طریقے سے سند کے اندر بھی اس کے جو ہے یہ ابھی جو میں نے بتایا یہاں تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تو سیدھا محمد بن ربیع سے جو ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت سے اس کو نقل کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اس کی اور سندیں ہیں اور ان میں اختلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لا تفعلوا نہیں ہے، جیسے امر بجانب جواز، امر جو ہے حکم امر تو وجوب کے لیے آتا ہے، اور نہی جو آتا ہے حرمت کے لیے آتا ہے۔ لا تفعلوا یہاں نہی آیا تو نہی کا آیا ہے کس کے لیے؟ حرمت کے لیے، لا تفعلوا۔ لیکن نہی سے استثناء جو ہوتا ہے وہ نفسی جواز یا اباحت کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ بأم القرآن اگر یہ مان بھی لیا جائے یہ حدیثی کا ٹکڑا ہے تو گویا کہ اس سے زیادہ اس کا وجوب کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ اباحت ثابت ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم کہیں گے یہ بازار کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اب یہ کلام کے اعتبار سے نہی کے اعتبار سے یہ لازم ہو گیا ہے، یعنی واجب ہو گیا ہے کہ کسی کو جانے کی اجازت، مگر فلاں جا سکتا ہے، تو اب اس کے لیے جو ہے جانا واجب ہو گیا، زیادہ کچھ زیادہ کیا ہوا؟ جواز ہو گیا، ہاں جا سکتا ہے، یہ مثبت۔ تو ہمیشہ نہی سے جب کسی چیز کو استثناء کیا جاتا ہے تو اس سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے، وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس قسم کے بہت سارے جوابات ہیں اس کے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث عبادہ حدیث حسن، صحیح نہیں کہہ سکے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی، حسن کہا۔ وروی حاض الحدیث الزہری عن محمود بن ربیع عن عبادہ الصامت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ زہری نے اس کو یہ روایت کیا ہے، یہاں آیا نا فإنه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، وہاں آیا ہے دوسری سند کے اندر امام زہری نے جب اس کی روایت کیا ہے محمود بن ربیع سے، تو لا صلاۃ لمن لم یقرأ
بفاتحۃ الکتاب وہذا اصو، کہتے ہیں امام زہری کا جو ہے یہ اصح ہے، یعنی یہ سند جو ہے صحیح ہے، اور عمل ہے علی ھذا الحدیث، اس حدیث پر فی القراءۃ خلف الامام، قرات خلف الامام، یعنی یہ حدیث، یعنی اصل تو وہاں بھی امام ترمذی کو پتہ ہے کہ وہاں سے تو ثابت نہیں ہو سکتا ہے اس کا وجوب، اور اگر اس کو الگ جو ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کو الگ حدیث قرار دے دیا جائے تو اس سے جو ہے اس کا وجوب ثابت ہو سکتا ہے، جو دوسری سند سے اگر اسی سے ہے، محمود بن ربیع سے ہے، وہ مروی ہے، لیکن یہ الگ روایت ہے، اس کی بنا پر جو ہے اس کو جو ہے واجب کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جب یہ محمود بن ربیع سے یہ منقول ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو اسی روایت کا جز ہے، وہ سند کے اعتبار سے دوسرے سند ہونے کی وجہ سے ذرا الفاظ بھی مختلف ہو گئے، تو گویا کہ یہ بھی تحت النفی ہوگا، تو پھر بھی جو ہے اگر اس کو تحت اسی کے جو ہے نفی سے ہی استثناء سمجھا جائے گا تو اس وقت بھی وہی ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ جواز ثابت ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات جو ہے یہ تو مطلقاً ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سوال اس میں یہ ہے کہ یہ کس کے متعلق ہے؟ اس میں تو سب کا اتفاق ہے، امام اور منفرد کے متعلق تو یہ ہے ہی، یعنی امام اور منفرد کے حق میں جو قرات ہے تو قرات کے اندر فاتحۃ الکتاب کی حیثیت ان کے نزدیک فرض کی ہے اور ہمارے نزدیک وجوب کی ہے، اور فرض اور وجوب جو ہے عملاً اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، تو امام اور منفرد کے حق میں رہا یہ ہے کہ اس کو فٹ کر لینا اس پر بھی یعنی مقتدی پر بھی، تو وہاں تو دوسری حدیث کو کیا کہو گے، اس کو کیا نظر انداز کرو گے، یا قرآن کو نظر انداز کرو گے؟ تو وہاں تو قرآن اور حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام کے لیے تو ہے فاتحۃ الکتاب وجوب کے درجے میں یا فرض کے درجے میں، لیکن رہا مقتدی کے درجے میں، مقتدی کے اعتبار سے تو اس کے لیے جو ہے کوئی لازم نہیں ہے، لازم کیا بلکہ جائز نہیں ہے، کیونکہ دوسرے حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں انصات کا اور اجتماع اور انصات لازم ہے، تو یہ اس کے خلاف جو ہے پھر پڑے گا، یہ اس کے خلاف واقع ہوگا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو اس وجہ سے اس کو اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاتحۃ الکتاب کا تعلق نماز سے کیا ہے، نماز کے ساتھ کیا ہے، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فاتحۃ الکتاب کا تعلق مصلی کے ساتھ کیا ہے، ایک ہے فاتحۃ الکتاب کا تعلق نماز کے ساتھ کیا ہے۔ تو نماز جو ہے بہرحال نماز تو ایک ہی نوعیت کی ہوتی ہے، نماز تبھی بنے گی نماز کہ جب نماز کے اندر قرات ہوگی، جیسے اس کے اندر رکوع ہوگا سجدہ ہوگا، ویسے جب قرات ہوگی تبھی تو نماز بنے گی۔ تو فاتحۃ الکتاب کا نماز کے ساتھ اگر ہم تعلق دیکھیں گے تو وہاں تو لزوم کا تعلق ہے، چاہے بحیثیت فرض چاہے بحیثیت واجب، بہرحال وہاں تو لزوم کا تعلق ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، وہ دوسرے تعبیر سے کہتے ہیں ان کی یہاں واجب نہیں ہے، ان کے یہاں فرض ہی ہے، تو اس وجہ سے وہ فرض کہیں گے ہم واجب کہیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو بہرحال نماز کے ساتھ اس کا تعلق لزوم کا ہے۔ اب مطلقاً کہو ایسا لفظ کہ جو دونوں کو شامل ہو، لزوم کا تعلق ہے۔ اب رہا ہے کہ مقتدی کے ساتھ اس کا یا مصلی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، فاتحۃ الکتاب کا مصلی تو ایک ہی نہیں ہے، مصلی دو قسم کے ہیں، ایک ہے منفرد ایک ہے امام، ایک ہے منفرد ایک ہے یہ منفرد ایک ہے یہ مقتدی۔ منفرد امام کو بھی
اپنی قرات کے اعتبار سے منفرد ہے، اپنی قرات کے اعتبار سے وہ منفرد ہے، اور باقی منفرد بھی جو ہے جو علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی منفرد ہیں ہی، لیکن جس نے اقتدا کی ہے وہاں جو ہے الگ الگ اس کی حیثیت ہے، کیونکہ منفرد کی یہ سمجھو دو قسمیں ہیں، ایک ہے منفرد جو علیحدہ نماز پڑھ رہا ہے، اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اور امام کو بھی تو بہرحال اپنی نماز بھی پڑھنی ہے، مقتدی اس کو اقتدا کر رہے ہیں۔ امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے مقتدی کی نیت کر لے تب وہ امام صاحب بن جائیں گے، اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے۔ امام اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، پیچھے سے کسی نے اقتدا کیا ہے، ایک مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقتدا کی نیت کرے، ورنہ اس کی اقتدا صحیح نہیں ہوگی۔ امام کے لیے مقتدی ہونے کی یعنی نماز پڑھانے کی، میں ان لوگوں کی نماز پڑھانے کی نیت کرنا لازم نہیں ہے، یہ پہلے بھی مسئلہ آ چکا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ امام جو ہے اپنی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی شخص امام کہاں سے ابھی بنا چراغ بیگ، ابھی تو وہ کیا ہے کوئی شخص نماز اپنی پڑھ رہا ہے، پیچھے سے دو تین آدمی انہوں نے باندھ لی نماز، ان کی چونکہ نیت کی ہے ان کی پیچھے کرنے کی، تو اس وجہ سے ان کا اقتدا صحیح ہو گیا، اگرچہ امام ان کی نیت کر لے۔ ویسے بہتر ہے وہ الگ مسئلہ، لیکن اقتدا کے ثبوت کے لیے، اقتدا کے جواز کے لیے، اقتدا کے لزوم کے لیے نیت کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو اب اس اعتبار سے وہ گویا کہ منفرد ہے، کون؟ امام۔ مقتدی تو بہرحال وہ جو منفرد تو ہے ہی منفرد، جو علیحدہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، مسئلہ ہے کس کا؟ مقتدی کا۔ تو امام کے لیے اب یہ حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کو محمول ہم کریں گے کس پر؟ منفرد پر اور امام پر۔ اور وہ دوسری حدیث جو آئے ہیں وہاں تو واضح ہے اشارہ، یہ تو مطلقاً ہے، یہاں تو ہے مطلقاً، اس وجہ سے یہاں اگرچہ کوئی اشارہ نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث ہے جو امام اور جو مقتدیوں کے ساتھ خاص ہے، تو وہاں جو ہے فَإِذَا قَرَأَ، جب امام پڑھے تو فَانصِتُوا، تم خاموش رہو، تو وہاں امام کے متعلق کہا گیا فَإِذَا قَرَأَ، جب امام پڑھے گا، تو مطلب خاموش رہنے کو کس کو کہا گیا؟ مقتدیوں کو۔ ایک اور دوسری بات ہے کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، تو وہاں تو جو ہے سیدھا ہے یہ مقتدی کی، تو اس وجہ سے ان حدیثوں کو مقتدی کے ساتھ خاص کریں گے، لہذا مقتدی کے لیے اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہوگا۔ تو غرض لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یہ الگ ہے نماز کے متعلق، یعنی نماز کے ساتھ فاتحہ کا کیا تعلق ہے؟ وہ تم بھی کہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں، لزوم کا تعلق ہے۔ ہم کہتے ہیں فاتحہ کی کتاب کے بغیر جو ہے اگر کوئی شخص سارا قرآن بھی پڑھ لے لیکن فاتحۃ الکتاب نہ پڑھ لے تب بھی ہم یہ کہیں گے اس کی نماز ناقص رہے گی۔ چلو آپ کہہ دینا، آپ فتویٰ دے دینا، ہمیں ثلاثہ فتویٰ دے دیں گے نماز ہی نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر چھوڑ دیا کسی نے تو اس کی بھی نماز ادا کرنا ضروری ہے، ساون واون چھوٹ گئے تو چلو سجدہ ساو سے ہوگا، یہ تھوڑا فرق ہوگا، لیکن لزوم تو بہرحال کہ تم بھی قائل ہو ہم بھی قائل ہیں۔ وہ قول مالک بن انس و ابن المبارک و شافی و احمد و اسحاق یرون القراءۃ خلف الامام، یہ کہہ رہے ہیں کون؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ بس مطلقاً یہ کہتے ہیں کہ وہ قرات خلف الامام کے قائل ہیں۔ میں نے کہا سیدھی نمازوں کے اندر زیادہ سے زیادہ امام احمد، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مستحب ہونے کے قائل ہیں سیدھی نمازوں کے اندر، ابھی بتایا تھا، اور جہری نمازوں کے اندر تو 3.5 امام تو ایک طرف ہے، آدھا امام جو ہے امام کا آدھا حصہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی وہاں تو
مسئلہ یہ ہے کہ ظاہری نمازوں کے اندر جب احناف تو بالکل ہی قائل نہیں، اور یہ حنابلہ بھی اس کے قائل نہیں، مالکیہ بھی قائل نہیں کہ وہاں پڑھی جائے، اور جو ہے پھر رہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ اس کے قائل ہیں بھی یا نہیں ہے، جیسے ابھی بتا دیا تھا ثابت نہیں ہے، وہ قائل تھے نہیں تھے، یہاں نہیں کہیں گے ہم قائل نہیں ہیں، کیونکہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کا موقف کیا تھا، اگرچہ شوافیہ یہ لکھتے ہیں کہ نہیں جی وہ اس کے قائل تھے اس میں بھی، جائزی نمازوں کے اندر بھی، جیسے وہ ابھی میں نے بتایا تھا امام نووی نے لکھا ہے، لیکن بعد میں وہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے، کتاب علوم کے اندر ہے ہی نہیں، البتہ سری نمازوں کے اندر ہے، امام شافعی کا قول وہ کتاب علوم کے اندر موجود ہے کہ نہیں یہ سری نمازوں کے اندر پڑھ لیں، اور اس میں وقفہ پقفہ کرنے کی ضرورت نہیں، مطلب کہ سکتات وقتات میں پڑھنے کی جو ہے کہ کوئی بحث نہیں ہے، کیونکہ وہ امام پڑھ رہا ہے یہ بھی پیچھے سے پڑھے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ الگ مسئلہ ہے، امام تو اپنی وہ قرات کر رہا ہے تو یہ جب سن نہیں رہا ہے تو لہٰذا یہ نہ حقیقتاً قرات سے متصف ہے مقتدی نہ حکماً ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک ہوگا اگر حقیقتاً قرات سے تو متصف امام ہے دونوں صورتوں کے اندر، تو ایک صورت کے اندر بصورت اجتماع بھی حقیقتاً ہی مقتدی متصف بالقرات ہے ظاہری نمازوں کے اندر، البتہ سری نمازوں کے اندر مقتدی جو ہے قرات کے ساتھ متصف حکمن ہے، تو اس وجہ سے وہاں مطلقاً جو کہا گیا من کان لہ امام، تو وہاں تو من تو عام آتا ہے نا، یہ نہیں کہا گیا جہری اور سری، تو وہاں تو مطلقاً کہا گیا ہے، تو اس وجہ سے وہاں جو ہے حکمن اس کو، اور بھی دلائل ہے وہ کہا نا دلائلوں کا وہ تو دونوں طرف سے، باقی جو ہے یہ تو اس وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بس یہ امام شافعی کو بھی جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، امام احمد، امام اسحاق، یہ انہوں نے فہرست بنائی ایسی کہ رعب جمانے کے لیے تاکہ حنفی دب جائیں گے کہ کہتے ہیں سب بقائد، ہم نے یہ کہا کہ انہی کی کتابوں کے حوالے سے محققین نے لکھا ہے، یہاں علامہ کشمیری نے بھی بڑی طویل بات کی ہے اس مسئلے کے بارے میں، آگے اس کو بھی جب شوق ہو تو کیا شوق ہے تو اس کو بھی پڑھ لینا، تو وہاں دیکھ لینا ان دلائل کا کہ جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی طرف منسوب کیا ہے، امام مالک، امام شافعی، امام جو ہے اسحاق، امام احمد، امام اسحاق وغیرہ کی طرف، اس کی حقیقت کیا ہے، تو لیکن بہرحال یہ کہتے ہیں کہ اس روایت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے، اب یہ حضرت عبادہ بن صامت والی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کے قائل تھے۔